گدن ٹی وی چاروں کا نام مہرانی درود سرباتاں شرفندہ آج ہم اردو میں بات کریں گے کیونکہ آج ہمارا جو گیسٹ ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. دراصل آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں یا کہ اخباری بیانات میں پاکستان میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں اکثر کراچی کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اور خاص کر مہرنگ بلوچ کے بیان کے بعد پھر سندھیوں میں سے بہت ساری گرم جوشیاں پیدا ہو گئیں، کچھ مہاجر لوگوں نے بھی ریئیکٹ کیا. تو اس حوالے سے کہ وہاں کے لوگ سندھی یا مہاجر بلوچ کے قومی سوال یا بلوچ کی جغرافیہ وحدت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا بلوچ کو ایز اے قوم وہ کس حد تک اہمیت دیتے ہیں، اور کراچی کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب، کہ وہ بذات خود ایک ڈاکٹر ہیں مگر ایک یوٹیوبر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، اور لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو آج ہم اس سے تفصیلی بات کریں گے کہ سندھ میں یا کراچی میں خاص کر بلوچوں کی حوالے سے یا سندھیوں کے حوالے سے یا ان کے اپنے مہاجروں کے حوالے سے. تو آج کا جو ٹاپک ہے، جو ڈسکشن ہے، جو ایک دوسرے کا جو رسہ کینچی ہے، جو تاریخ کو بگاڑنے کا جو تسلسل ہے، وہ کہاں کس طرف جا رہا ہے، جو حقیقی تاریخ ہے اس کو وہ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ندیم رضوی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ندیم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بس خیریت سے، وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ ہمارے گیدان چینل میں آئے ہیں، ٹی وی میں. تو آج ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے. تو ہم آج بات کریں گے چونکہ آج کل کچھ کراچی کے حوالے سے آپ کا تعلق ہے، آپ یوٹیوبر بھی ہیں. مگر بات کرنے سے پہلے آپ خود کچھ ہمارے سامعین کو، سننے والوں کو اپنے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے جو ہے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامعین کے ساتھ بات کر سکوں اور وہ سنیں. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا نام ندیم رضوی ہے. بائی پروفیشن میں امریکہ کے اندر فزیشین اینستھیزیولوجسٹ ہوں، اور پاکستان اور کراچی کے حوالے سے یہ کہ میرا تعلق جو ہے مہاجر قومیت کی تحریک سے رہا ہے، اور میں اس مہاجر قومیت کی تحریک میں گزشتہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں جو ٹیچ کر رہا ہوں مہاجروں کو، وہ یہ ہے کہ زمین سے جڑنا ہے، اور زمین سے جڑنے کے لیے میں متروکہ سندھ کے حوالے، یعنی جو تبادلے کی زمین ہے، اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے وہ سندھ سے جو ہے جڑیں اور ایک سندھ کی بات کریں. جی، آپ نے مہاجر کی بات کی، مہاجر قومی تحریک کی. اس کے حوالے سے میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ ہمیں مہاجر کو بحیثیت ایز اے قوم اور سندھ کی سیاسی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سندھ کی ہسٹری تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یقیناً، چونکہ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب سے مہارنگ بلوچ نے یہ کراچی کو بلوچستان کا حصہ کہا ہے تو میرے خیال میں یہ بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے. کراچی چونکہ اس میں قدیم ترین بلوچ رہتے ہیں، بلوچوں کا اپنا حق ہے اس پہ، تو آپ مجھ سے زیادہ یقیناً جانتے ہیں سندھ کی ہسٹری. ہاں، مہاجر حوالے سے میں اتنا یہ کہوں گا کہ جو میرا زبردست اختلاف رہا ہے سندھ کے، میں انہیں نسل پرست کہتا ہوں، وہ اپنے آپ کو قوم پرست کہتے ہیں، کہ وہ ایکسپٹ نہیں کرتے یہ فیکٹ کو کہ جو قیام پاکستان، جس کو آپ بھیانک غلطی کہیے یا ایک حادثہ کہیے یا ایک بلنیہ تحریک کہیے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا وہ پیسز میں نہیں ہے، الگ الگ نہیں کر سکتے. کیونکہ سندھ اسمبلی نے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس قرارداد میں 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے پاکستان بنانا تھا، اور اس میں سے چند لاکھ آئے تھے، آدھے کروڑ بھی نہیں آ پائے تھے پورے، اور اتنے ہی تقریباً سندھ سے غیر مسلم بھی گئے تھے. ہم بھی زمینیں چھوڑ کر آئے تھے، وہ بھی زمینیں چھوڑ کر گئے، تو باقاعدہ معاہدے بھی ہوئے، اور تبادلہ آبادی اور زمین ہوا ہے بیسیکلی. تو لفظ مہاجر جو ہے وہ ظاہر عربی کا لفظ ہے، آپ سب ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا تعلق مذہب اسلام کے حوالے سے رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے، مگر وہ یک طرفہ ہجرت تھی. اور ہماری جو ہجرت ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ہے. یہاں سے لوگ نظریاتی جو اختلاف ہوا ہے، پاکستان بنا ہے، تقسیم ہندوستان ہوا ہے، تو غیر مسلم کی زبردست مارکاٹ ہوئی ہے، وہ وہاں گئے، ہماری مارکاٹ ہوئی، ہم یہاں وہاں سے یہاں آ گئے. تو آبادی
وہ تبادلہ آبادی و زمین ہے یہ زیادہ تر، ٹھیک ہے، لیکن ایک اصطلاح مہاجر ہے، اور جو بحیثیت مسلمان سب پسند بھی کرتے ہیں اپنے لیے لفظ مہاجر، لوگوں نے بھی مہاجر کہا، ٹھیک ہے۔ اب ایک لفظ بہت سارے لوگ پناگیر بھی کہتے ہیں، تو جو لفظ آپ کو پسند آ گیا، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم والے بھی اکثر یہ بتاتے رہے بات، تو مہاجر ایک قومیت بن گئی، اور اب ایک مسلمہ قومیت ہے۔ میں نے تو انڈیا سے ہجرت نہیں کی، میرے باپ نے کی تھی، دادا نے کی تھی، اور جو میری جو اگلی نسلیں وہاں پر آ رہی ہیں انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی ہے۔ تو مہاجر اب ایک قومیت بن گئی ہے، جیسے ہزارے وال ہیں آپ کے بلوچستان میں، ہزارے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں آئے تو انہیں ہزارہ کہا گیا، ایسے ہی پنجاب ہے، 5 دریا، اب تو 5 دریا نہیں ہے نا، مشکل سے 2 دریا رہ گئے، ایسے ہی سندھو آرینز نے دیکھ کے کہا تھا ایک زبردست بہتے ہوئے پانی کو کہ یہ تیز دھار والا پانی ہے، سمندر بھی مانی نکلتے ہیں سنسکرت میں، اس کے معنی تیزی سے بہتا ہوا پانی بھی نکلتا ہے، لیکن ایک قوم بن گئی۔ تو ہم یہ جوان ترین قوم ہے، 75 سال ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے 70 سال بعد مزید اور 700 سال بعد جا کے کوئی سوال نہ کرے، آج کا سوال کرتے ہیں، لیکن ہم ایک قومیت ہے۔ تو آپ اپنی ہسٹری کو کہاں سے لیتے ہیں؟ 1947 سے لیتے ہیں یا اس سے پہلے جو مہاجر تھے؟ دیکھیں اس سے پہلے تو ہم مہاجر نہیں تھے نا، اب جو جن کو جو مہاجر قومیت کے لوگ ہیں وہ انڈیا کے وہ مسلمان ہیں جو انڈیا سے پاکستان ایسٹ اور ویسٹ میں جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے سندھ اسمبلی میں جی ایم سعید صاحب کی جو قرارداد ہے، پنجاب، سندھ اور بنگال، یہ 3 اکثریتی صوبے اور باقی سارے اقلیتی صوبے جو انڈیا رہ گیا ہے آج، انہوں نے مشترکہ ایک تحریک چلائی تھی جس کو کہتے ہیں آپ کے مسلم قومیت کی تحریک، اور اس مسلم قومیت کی تحریک پر کانگریس اور یہ جو ہے ہندوتوا آر ایس ایس، ان لوگوں نے زبردست اعتراض کیا تھا، ان کو زبردست شکایت ہوئی تھی، مگر جو دلائل جی ایم سید صاحب نے میرے خیال میں مئی کا مہینہ تھا، اگر میں غلط نہیں ہو سکتا، مارچ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہے، 1943 میں بڑی مدلل انداز سے مسلم قومیت ثابت کی تھی۔ تو جو ہندو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ مسلمان تو ایک مذہب ہے، اسلام مذہب ہے، آپ قوم کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دلائل دیے اور ان دلائل کی بنیاد پہ لوگوں نے ووٹ دیے۔ اچھا، میں نے صرف بلوچستان اور کے پی کے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کے پی کے اندر تحریک تھی، تھوڑی تھی، اور بلوچستان میں بہت کم تھی، پاکستان موومنٹ، یہ اس تحریک کا وہ حصہ نہیں بنے تھے جو پنجاب اور سندھ اور بنگال تھے، اور بلوچستان کی لیڈرشپ جو تھی اس کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا پاکستان میں، اور ایسے ہی کے پی کے جو صوبہ سرحد تھا غفار خان، وہ بھاری اکثریت سے جیتے تھے، سرحدی گاندھی کہلاتے، ان کے صوبے میں مسلم لیگ ناکام ہوئی تھی۔ تو اس لیے میں نے ان 2 صوبوں سے میں نے وہ باعث نہیں ہوں، بلکہ میں ایک فیکٹ پہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلم قومیت کی جو تحریک تھی وہ پنجاب، سندھ، بنگال اکثریتی صوبے اور اقلیتی صوبوں کی تحریک تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس تحریک کہ جب چل رہی تھی تو مہاجر کانسیپٹ نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے لیے ملک بنانے کا کانسیپٹ تھا۔ اب ہم اس کی بحث میں جا سکتے ہیں کہ غلط تھا یا صحیح تھا، وہ الگ بات ہے، مگر تھا۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتی تھی، اور اس حقوق کی بات کرتے ہوئے سن 40 کی قرارداد، سب کو پتا ہے ایکچولی سن 40 سے پہلے یہ قرارداد جو ہے مجھے سن یاد نہیں ہے، میرے خیال میں 39 کی بات ہو سکتی ہے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، 40 سے پہلے جو ہے یہ 38 کراچی کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، اور جو سندھ کی جو لوکل قیادت تھی اس نے کانسیپٹ سب سے پہلے پیش کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر آزاد مسلم اکثریتی ریاستیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سن 40 میں بھی یہ باقاعدہ قرارداد کی صورت میں آیا۔ پاکستان کا کانسیپٹ تب نہیں تھا، ہندوستان کے اندر آزاد ریاستوں کا کانسیپٹ تھا، اور 1946 تک یہ ملک پاکستان ایسا نہیں تھا، یہ جو بنا ایک 1935 کے جو قانون ہے اس کے تحت، بلکہ وہ یہ تھا کہ آزاد ریاستیں بننی چاہیے۔ پھر جو بھی معاملات ہوئے ایک سال کے اندر، جتنے سارے وہ جو ڈیلیگیشن آتے تھے برطانیہ سے، جو بھی نتائج نکلے آپ کو بھی یقیناً مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، تو پاکستان ایک ریاست کی صورت میں آیا، ایسٹ اینڈ ویسٹ ونگ، اور پھر وہاں سے ظاہر اختلافات شروع ہوئے، اور جو کچھ پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ ہوا، تو
دو طرفہ اسٹوری ہے. ایک جو میں سناؤں گا مختلف ہے, جو ایک سندھ کا نسل پر سنائے گا وہ مختلف ہے. اور بدقسمتی یہ ہے چونکہ مہاجروں کی ایک بھاری اکثریت جو لیڈرشپ ہے وہ مذہب سے زیادہ جڑی رہی ہے, تو وہ مہاجر کو شروع کرتی ہے رسول اللہ کے ساتھ, میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, میرے نزدیک رسول اللہ کی ہجرت بڑی مختلف ہجرت ہے, اور یہ جو ہماری جو نقل مکانی ہے, تبادلہ, اب میں تبادلہ آبادی و زمین کہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی بنیاد پر جو ہم آئے ہیں یہ ہماری الگ ہجرت ہے. اور جو مسائل ہم نے فیس کیے ہیں سندھ میں خاص طور پر, جو ہمارے بدترین حالات رہے ہیں مستقل, اور میرے پاس پوری ڈاکومنٹیشن موجود ہے, یہ بھٹو صاحب سے نہیں بلکہ 1948 سے معاملات بڑے شدید خراب ہیں, ان کو سینسر کیا گیا ہے, بتانے نہیں دیا گیا, اور بہت ظلم ہوا ہے, اور میں اس کو آشکار کرتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کا قصہ بقول آپ کے ویسے ہی تاریخی حوالے سے پاکستان کے دیگر جو صوبے ہیں یا قومیں ہیں ان سے مختلف ہے, کیونکہ بلوچستان ایک آزاد اسٹیٹ تھا. ہندوستان کی پارٹیشن کے بعد 1947 میں کے بعد جو سندھ میں رہنے والے قومیتیں ہیں یا قوم ہیں, ابھی ہم آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ نہ صرف بلوچوں کو بلکہ دیگر قوموں کو بھی سندھ میں بحیثیت دیگر ایز اے قوم قبول نہیں کرتے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بلوچوں کو بطور بلوچ تسلیم نہیں کیا جاتا ہے, کہ حالانکہ وہ بلوچ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں وجہ, جی جی میں کھل کے بات کروں. بالکل, اس لیے اب دیکھیں میں نے سندھ کو بہت اسٹڈی کیا ہے, کافی اسٹڈی کیا ہے سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ, اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ برا مان جائیں میں جو باتیں کروں, اور مگر میں برا ماننے کی پرواہ نہیں کرتا. میں جو ہوں پروفیشن جو ہے میرا اینستھیزیالوجی ہے, اور میں روز سرجری دیکھتا ہوں. جب تک کچرے کو نکالا نہیں جائے گا, ایبسس کو ڈرین نہیں کیا جائے گا, زخم نہیں سدھرنے والا. ٹھیک ہے, سرجیکل اسٹرائک بہت ضروری ہے. مجھے سندھ سے محبت ہے, مجھے پاکستان کے جتنے بھی مختلف قومیتیں ان سے محبت ہے, کیونکہ وہ سب بہترین انسان ہیں. ٹھیک ہے, میں کسی میں تفریق نہیں کرتا, مگر میں نے جو چیز محسوس کی ہے, جو ہمارے سندھی بولنے والے دوست ہیں وہ ایک نفسیاتی مریض ہے. ان کو میں ایسے دیکھتا ہوں. کیوں ہے؟ دیکھیں, ان کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ انگریز آیا ہے 1843 میں سندھ فتح ہوا مکمل طور پر, مگر انگریز اس سے پہلے آ چکا تھا. ٹھیک ہے, تالپوروں کے زمانے میں, ٹھیک ہے, اور آپ سے اتفاق سے میں یاد دلاتا چلا جاؤں کہ چونکہ میں آج سوشل میڈیا میں آج کے بڑی بلوچ سندھی گفتگو چل رہی ہے, کلہوڑے جو تھے وہ بھی بلوچ تھے اور تالپور بھی بلوچ تھے. یہ لوگوں کو شاید نہیں پتا بہت سے. تو تالپوروں کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو ہندو سندھی بولنے والے تھے ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا. آج ہمارے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب سندھ جو ہے بڑی وہ ایسی زمین ہے کہ جو بہت نرم ہے, بہت صفت ہے, اور وہ جو ہے مذہب کو خاطر میں نہیں لاتے, بالا تر ہیں, ہندوؤں کو بڑا قبول کرتے ہیں, اور نظر بھی آ رہا ہے آج کل ایسا ہے. مگر آپ تالپوروں کے زمانے میں اگر جاتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جو ہندو بولنے والے تھے, بہت بڑا مشہور واقعہ ہے, نومل خوچند شاید نام ہے, مجھے نام میں گڑبڑ کر جاتا ہوں, جو کراچی کے جو ہندو تھے, سیٹ نومل خوچند شاید نام تھا, بزرگ آدمی تھے, تو ان کے زبردستی ختنے کر دیے گئے تھے مسلمان کرنے کے لیے. چکر یہ ہوا تھا کہ ایک ملیر میں کوئی مسجد تھی, وہاں پہ کوئی ہندو جو بچہ ہے وہ پانی پینے اندر چلا گیا, اس کو زبردستی انہوں نے مسلمان بنا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ صاحب احتجاج کرنے گئے تالپوروں کے پاس. تو تالپور تو اچھے لوگ تھے, مگر پریشر اتنا تھا, ملدائیت اتنی تھی حیدرآباد میں, کہ انہوں نے جو وہ گفتگو کرنے گئے تھے تالپوروں کے پاس اس ملیر سے اٹھ کر, ان کے جو ہے خطرے کر دیے وہاں پر. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, اور ان کے جو پوتے تھے انہوں نے باقاعدہ انگریز کو دعوت دی کہ تم آ جاؤ, اور بغیر گولی چلے جو ہے وہ کراچی فتح ہوا تھا 30s کے اندر یا لیٹ 30s میں, 1830s میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں پر کہہ دیتا تھا ٹنڈو محمد خان, ٹھیک ہے, چونکہ اس نے محمد کہہ دیا ہندو نے, تو اس کو زبردستی پکڑ کے مسلمان کر دیتے تھے. اگر اس نے ٹنڈو اللہ یار کہہ دیا تو چونکہ اس نے اللہ کہہ دیا تو اس کو مسلمان کر دیتے تھے. تو
ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے, ان کو گھڑ سواری نہیں کرنے دیتے تھے, لباس بھی الگ رکھا ہوا تھا. تو سندھ کے اندر ہندوؤں کے ساتھ بڑی تفریق تھی. اچھا, یہ تھی جو وہاں کے جو ہمارے سندھ کے جو وڈیرا شاہی جس کو آپ تالکوٹ لوگ کہہ لیں, یا ان کے جو رفقا تھے, ان کا نظام جو میں نے پڑھا وہ یہ سمجھا ہے کہ وہ ہندوؤں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن رکھتے تھے, وہ زمین نہیں لے سکتے تھے. جب انگریز آیا ہے تو ہندوؤں نے کیا کیا, انہوں نے وہ بدلے لیے بیسیکلی, اور اس کے بعد وہ زمین جو 1 انچ بھی زمین نہیں رکھتے تھے تالپوروں کے زمانے میں, وہ 30% جو سندھ کی لینڈ تھی ان کے پاس آ گئی. بلکہ وہی 30% نہیں آ گئی, بلکہ انہوں نے مزید جو ہے 40% لینڈ ان کے پاس آ گئی, اور 30% پاکستان بنتے وقت گروی رکھی ہوئی تھی ان کے پاس. تو 70% جو لینڈ تھی سندھ کی وہ ہندو کے پاس جا چکی تھی. چونکہ انہوں نے پڑھا لکھے ترقی کی, تو جو سندھ کی جو وڈیرا شاہی ہے اس سے نجات حاصل کی اور وہ آگے بڑھ گئے. ہوا کیا کہ جو ہمارے سندھ کے جو دوست تھے, انہوں نے ان کو وہ زمانہ چاہیے تھا واپس. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو تب جوائن کیا ہے, آل انڈیا مسلم لیگ کو لیٹ 1920s میں. ٹھیک ہے, پہلے جوائن نہیں کیا ہے, حالانکہ کیا سر آغا خان پہلے صدر رہے, کراچی علیحدہ مزاج تھا, اسماعیلی جو تھے وہ ساتھ تھے, لیکن ہمارے سندھی بولنے والے ساتھ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو ہوا کیا ہے کہ 1920s جب لیٹ 20s کے اندر جب یہ ریشمی رومال تحریک چل پڑی, تحریک خلافت چل پڑی, اس میں یہ ایکٹیو تھے. تو ہم ان کی ڈیلنگ جب ہوئی ہے تو یہ طے ہوا کہ جناب سندھ کو صوبہ بنایا جائے. اور آل انڈیا مسلم لیگ نے 1931 میں میرے خیال میں الہ آباد کے اندر یا دلی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, جو جلسہ ان کا ہوا تھا اس میں باقاعدہ مطالبات پیش کیے کہ صوبہ سندھ بننا چاہیے. تب یہ آل انڈیا مسلم لیگ میں آئے. تو میں جو بات نفسیات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں یہ تھا, یہ دوبارہ میرا اپنے یہاں تک میں نتیجے پہنچا ہوں, یہ آزاد سندھ چاہتے تھے, جو غلط نہیں ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میں صرف نفسیات سمجھا رہا ہوں. تو وہ آزاد سندھ کے لیے آئے, اور جب انہوں نے 38-39 میں جب کراچی میں جب جلسہ ہوا ہے, انہوں نے آزاد مسلم ریاستوں کا جو تصور پیش کیا انڈیا کے اندر, انڈیا سے باہر نہیں, تو اسی کو آل انڈیا مسلم لیگ نے 1947 میں جب آگے بڑھایا ہے, تو اب ان کا مفاد تھا یہاں پر. تو صوبہ سندھ کے جو لوگ تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو مسلم قومیت کی تحریک تھی اس میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے 10 کروڑ مسلمانوں کو پاکستان بنانا چاہتے تھے, بلکہ اس لیے شریک ہوئے تھے کہ یہ پہلے انہوں نے صوبہ بنوایا, صوبہ بنوانے کے بعد اب ان کو سندھو دیش چاہیے تھا. سندھو دیش کا لفظ تو بعد میں آیا, جی ایم سید صاحب نے 48 میں شروع کیا, مگر یہ 47 سے پہلے آزاد سندھ چاہتے تھے. تو یہ اس لیے اس میں آئے. ہوا کیا, دھوکہ ہو گیا, ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, اور ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا. دھوکہ کیا ہوا, انڈیا کا مسلمان بھی ایسی ہی آزاد ریاستیں چاہتا تھا. اگر آپ قائد اعظم کی تقریریں سنیں, ان کے جو کراس کوشچننگ ہے ان کو سنیں, تو 2 نظریے پیش کیے گئے. لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی ہم اس پاکستان کی تحریک میں کیوں شریک ہوں جب یہ ہمارے علاقے میں بن ہی نہیں رہا. تو ایک تو بٹالوی صاحب ہیں جنہوں نے 1940 کی پوری روداد لکھی جلسے کی لاہور کی, انہوں نے یہ بتایا کہ نہ صرف یہ کہ پورا پنجاب پاکستان میں جائے گا, بلکہ جو یہ دلی وغیرہ کے علاقے ہیں اور بہار کے جو اکثریتی مسلم علاقے ہیں, یہ سب پاکستان کا حصہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ دھوکہ دہی تھی, بیوقوف بنانے والی بات. اور دوسری دھوکہ دہی یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے جب اقتدار مسلم اکثریتی صوبوں میں مل جائے گا, وہاں اقلیتی جو ہندو ہے یا سکھ ہے, ہم اس کو پریشر میں رکھیں گے. اس پریشر میں یہ ہوگا آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو اس طریقے سے سارے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. یہ بیسیکلی میسج جو تھا وہ یہ بیوقوف بنانے کا میسج تھا, جو عقل مند انڈیا کے جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, پارلیمنٹ میں جیتے تھے جداگانہ انتخابات کی وجہ سے. 1946 میں جب قائد اعظم نے یہ کٹا پٹا پاکستان قبول کیا ہے, تو انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ تو پلان کا حصہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے میٹنگ کال کی, اور میٹنگ کال خری تب میرے بات کی اور چلی جائے گی, ہم
سندھ کی نفسیات کی بات کریں گے پہلے. تو ہوا کیا کہ ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا وہ تو یہ ہوا کہ جناب یہاں پہ مارکاٹ ہوئی پشاور میں اور لاہور میں, نتیجے میں یہاں سے لاکھوں لوگ گئے, انہوں نے وہاں مارکاٹ کی, پھر ہمارے لوگ یہاں آئے. ورنہ ہمارے لوگ تو قربانی دینے کو تیار ہو چکے تھے کہ جناب مسلمانوں کے لیے ملک بن گیا, بڑی اچھی بات ہے. اس سے پہلے وہ خلافت موومنٹ چلانے کی حماقت کر چکے تھے. مطلب آپ لیکن کہنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے جو لوگ تھے, جتنی جی, قومیت تھی, یا سندھ والے پاکستان جو بنا تھا اس کی ہاں, حمایت کرتے تھے اور ان کے ساتھ تھے پاکستان میں, ان کی خواہش تھی کہ پاکستان بن جائے سندھ. پاکستان, وہ جو پاکستان چاہتے تھے نا, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ چاہتے تھے خود مختار سندھ. جو قرارداد لاہور ہے, قرارداد پاکستان نہیں تھی, وہ قرارداد لاہور تھی. اس میں یاد ہے مجھے 5 پڑا. آزاد ریاستوں کا تصور دیا گیا تھا جو کہ ایک کنفیڈریشن ہوتی ہے انڈیا کے اندر, تو ان کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے. ہوا کیا ہے کہ 47 میں جو پاکستان بنا ہے وہ فیڈریشن والا پاکستان بن گیا, اور فیڈریشن والا پاکستان بن کے تو سندھی بولنے والوں کے ساتھ کیا نقصان ہوا, ایک تو ان کو وہ خود مختار سندھ نہیں ملا, اور دوسرا یہ ہو گیا نیلے پہ دہنا ہو گیا کہ جب مارکاٹ ہوئی ہے تو جناب 15% انڈیا کا مسلمان, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, 10 سے 15% جو بنتے ہیں وہ مہاجر کی صورت میں یہاں آ گئے. ٹھیک ہے, اب پنجاب کے اندر تو ایسٹ پنجاب سے ویسٹ پنجاب پنجابی بولنے والا, وہی پنجابی ثقافت چلی گئی. ٹھیک ہے نا, لیکن چونکہ مارکاٹ پنجاب میں ہو رہی تھی تو اردو بولنے والا یا کاٹھیا واڑی, کوکنی, گجراتی, یہ سب لوگ پنجاب نہیں جا سکتے تھے. یہ آئے سارے مونا باؤ سے آئے یا سمندر کے راستے سے آئے, تو یہ سارے لوور سندھ میں آ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوور سندھ میں بھرا پڑا ہے مہاجر. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, اور یہیں سے بس جیسے ہی مہاجر آنا شروع ہوا ہے تو سندھی بولنے والا شدید تیش میں آ گیا, غصے میں آ گیا, اور بس نسل پرستی کا آغاز ہوا ہے. دیکھیں 1946 میں, مجھے ایگزیکٹ ٹائم یاد نہیں, مطلب دسمبر کا مہینہ تھا جب قائد اعظم نے ایکشن ڈے کی کال دی. ٹھیک ہے, ایکشن ڈے کی کال دی تو بہار میں, کلکتہ میں قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا, اور بہاریوں کو باقاعدہ دعوت دے کے جی ایم سید نے سندھ میں آباد کیا ہے. چونکہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا اور یہ والا پاکستان بننے کا کوئی پلان نہیں تھا, تو یہاں کے ہندوؤں کو قابو کرنے کے لیے جی ایم سید کی باقاعدہ تقریر موجود ہے کہ انہوں نے یو پی کے مسلمانوں سے کہا کہ آپ یہاں آئیے, کاروبار کیجیے, آپ پڑھے لکھے, آپ یہاں آئیے, ہماری تعلیم کم ہے, اور بہاریوں کو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا. بہار کالونی جو ہے وہ جی ایم سید کے تعاون سے بنی, مگر پھر 47 میں جب ایک ریلا آیا ہے تو یہ گھبرا گئے, اور ان کا گھبرانا جائز تھا, میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا. مگر پرابلم یہ ہے کہ آدمی قدم جب بڑھاتا ہے, اب یہ غور سے سنیے گا میری بات, یہ ہے کہ میری سندھی بولنے والے دوستوں سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے تھے جی ایم سید نے معافی مانگ لی ہندوؤں سے جو انہوں نے سندھ اسمبلی میں تقریریں کی تھی, کیونکہ ہندو کہہ رہا تھا سندھ اسمبلی میں سائیں یہ ظلم نہیں کرو, یہ ہماری ماتا ہے, پورا ہندوستان وہ بھارت ماتا کہتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا قدیمی نام جو ہے پورے سندھ سمیت پورا علاقہ جو ہے دریائے سندھ سے مشرق تک اور جناب بنگال تک, یہ پورا علاقہ جو ہے اس کو کہتے تھے بھارت ورشا. 2000 سال پہلے علاقہ بھارت ورشا کہلاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھارت ماتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ سائی یہ ہماری بھارت ماتا ہے, اس کو مت کاٹو. تو جی ایم سید نے کہا کہ نہیں, ہم مسلم قومیت. اب اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اور یہ مہاجروں کا ریلا آیا ان کے خلاف توقع, اب وہی جی ایم سید 1948 مئی میں جبیس ہوٹل میں دعوت کرتے ہیں, اور جناب ساری قومیتوں کو بلاتے ہیں, پنجابیوں کو بلاتے ہیں, مہاجروں کو نہیں بلاتے, اردو بولنے والوں کو, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا. کس نے دھوکہ دے دیا؟ اردو بولنے والوں نے. یہ یہاں پر اپنی مغلیہ سلطنت بنانا چاہتے ہیں. اچھا, یہ بات ہمارے جی ایم سید نے برین واش کیا. ہمارے کیا کہتے ہیں پشتون, یہ جو ہے سرحدی گاندھی جو کہلاتے تھے عبد الغفار خان, ان کو سن میں لے گئے, 2 مہینے رکھا, برین واشنگ کی, اور دیگر ہمارے بلوچ دوستوں کو بھی اور پنجابیوں کو بھی بہت سو کو سمجھایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کھنگالیں کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے 1940 کی قرارداد پیش کی, اس میں آپ کو پنجابی ملیں گے,
اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں سندھی ملیں گے اور بنگالی ملیں گے. اردو بولنے والے جو یو پی سے آئے تھے وہ تو سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ کون سا پاکستان آپ بنا رہے ہیں, ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے. اس کو چھپا جاتے ہیں اور سارا الزام ان پہ رکھ دیتے ہیں. اس سے بگ ڈائکوٹمی میرے نزدیک. تو جو میں اب بات کو اختتام کرتا ہوں اس جملے میں, تو یہ سندھی جو میں آپ سے بات کی نفسیات, تو 1947 سے یہ نفسیاتی مرض کا شکار ہے کہ بھئی یہ مہاجر آ گیا, اس کو قبول کرنے کو آج بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور قبول نہ کرنے کے چکر میں انہوں نے یہ ڈرامہ رچا لیا کہ جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھی ہے. ٹھیک ہے, اسی چکر میں وہ پشتونوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ابھی احمد ولی خان سے ان کا تصادم ہو گیا 2 دن پہلے. مہرنگ بلوچ نے 100% درست بات کی ہے, کیونکہ کراچی بلوچستان کا جغرافیائی اعتبار سے حصہ رہ چکا ہے صدیوں میں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو خان آف قلات تھے ان کی حکومت رہی ہے. اور آج بھی بے پناہ بلوچ جو ہیں, اگر کراچی کی پاکستان بننے سے پہلے ڈیموگرافی نکالی جائے تو پیور بلوچ ہیں. جتنے آپ کے گبول وغیرہ ہیں اور جتنے بھی لیاری ہو گیا, ولی ہو گیا, کتنے سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ سندھی بھی بولتے ہیں, سندھی کے ساتھ ان کے بہترین مراسم میں, لیکن مگر ہے وہ بلوچ. وہ اپنے آپ کو بلوچ ہی کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سندھی نہیں کہتے. مگر سندھیوں سے ان کی ایک بہت زیادہ لگاؤ ہے جو نیچرل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو کراچی میں دوسری آبادی تھی, بڑی آبادی, ان کو بلوچوں کو نکال دے, وہ ہندو سندھی تھا, وہ چلا گیا, اس نے ہم سے تبادلہ کیا, ہم آ گئے. تو ہم نے تو سندھی ہندو کو ریپلیس کیا, بلوچ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور پھر پٹھان بھی یہاں پر آ رہے ہیں, پنجابی بھی آ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کراچی میں. ہاں، ایک تو یہ کہ بلوچوں کی تاریخ کو بہت ساری میں نے دیکھا ہے سندھیوں میں بھی اور پنجابیوں میں بھی کہ غلط بیان کیا ہے بہت ساری جگہوں میں, کتابوں میں. کراچی کے حوالے سے ابو الحسن نے کلمتی ہیں, اس نے بھی لکھے ہیں اچھے خاصے کہ اس کی جغرافی حوالے سے, اور ڈاکٹر فاروق نے بھی لکھے ہیں. مگر جو روایت ہے بلوچوں کے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں یا کہ مورلٹیز ہیں, جب پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز نے 1839 میں خان میر مہراب خان کے دور پہ جو بلوچستان پہ حملہ کیا, تو اس وقت بھی جو فائنانس منسٹر تھا بلوچستان کا وہ ہندو تھا, وہ دیوان بچہ مل اپنے 5 بیٹے تھے اس کے, وہ اپنے 5 بیٹوں کی خاطر بلوچستان کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. یعنی اس نے اپنی جان, ہندو تھا. اور آج بھی بلوچستان میں ایسے بہت ساری روڈ ہیں, موتی رام روڈ یا گوردت سنگھ روڈ, یہ سارے روڈ بھی ان کے نام پہ, آج بھی وہاں رہ رہے ہیں, سیف ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ بلوچ اتنا انتہا پسند نہیں تھا. اس میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ فلان رورل نے آ کے اقلیتوں کو مارا یا کیا, مگر حقیقتاً یہ ہے کہ اب آج بھی جو قبائلی ایریا ہیں, جو اقلیت ہیں, وہ وہاں ان کے وہاں زیادہ تر خود کو سیف محسوس کرتے ہیں, کیونکہ وہاں ان کی پاکستان ریاست تو ہے ہی نہیں بلوچستان میں, تو وہ لوگ ان کو زیادہ پناہ کرتے ہیں. مگر چونکہ وہ تاریخ کا حصہ ہے, ہم آج کی بات کرتے ہیں. کہ ایک اور سوال ہے کہ آج کے دور میں جو چل رہا ہے, اکثر الیکشنز کے دور میں ہم دیکھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سینسس کے فارمز ہیں ان میں سے جو نام خانہ ہے قومیت کا, ان میں یعنی کہ بزور شمشیر یا فورس یا کر کے بھی سندھی لکھا جاتا ہے. اور اس حوالے سے دوسرے جو پارٹیز ہیں جو خود کو لبرل کہتے ہیں یا جو بھی ہیں سندھیوں کے علاوہ, ان کی طرف سے کوئی مذمتی بیان یا اس طرح کا کوئی اظہار خیال آیا نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں سارا انصاری نے بہت سی کتاب لکھی ہے. اس کی آپ کو شاید پتا ہو کہ اس کی شادی ایک سندھی بولنے والے سے ہوئی. وہ آکسفورڈ کی کیا کہتے ہیں وہ ہے پروفیسر تھی, اب مجھے نہیں پتا. تو سارا انصاری یہاں آئی, سندھ میں رہی, بڑی تحقیق کی, اور اس نے جو کتاب لکھی اس میں اس کا عنوان اس نے دیا لائف آفٹر پارٹیشن. ٹھیک ہے, اور اس نے آخری صفحات میں ایک جملہ لکھا کہ اب جب یہاں مہاجر آ گیا ہے, تو مجھے ایگزیکٹ ورڈ سے یاد نہیں, بٹ شی یوز ون ورڈ فار شور, مینیپولیٹو مائنڈ آف سندھ. یعنی اس نے یہ کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیز ترار ذہن رکھنے والا جو سندھی بولنے والا ہے, یہ مہاجروں کو کیسے نپٹے گا. اچھا, میں آپ کو ایک اور کتاب جو ہندو ہے اس کا کیا نام ہے, کیول رام ملکانی, جو لوک سبھا کے ممبر بھی رہ چکے ہیں,
انہوں نے کتاب لکھی ہے اسٹوری آف سندھ, اور اس میں ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے. اس کتاب کے لیے یہ جو ان کے بڑے مشہور شاعر ہیں, نام ذہن سے میرے نکل رہا ہے, ان دیباچے میں یہ بات کی تھی کہ یہ کتاب ہر سندھی بولنے والے کے گھر پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ایک جملہ ہے, اگر یہ مہاجر سندھی نہ بنے, ٹھیک ہے, خوشی سے, تو ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا جائے. یعنی ڈس انفرینچائزمنٹ کا مطلب ہے انہیں محکوم کر دیا جائے, نہ کہ 100% بھی ووٹ ڈالیں تو کچھ تبدیلی نہ کر سکے. تو ایگزیکٹلی واٹ دے ہیو ڈن. اچھا, یہ سارا جھگڑا جو ہے نا, جو آج جو آپ نے بات پوری کی کہ جناب یہ زبردستی کرتے ہیں, زور ڈالتے ہیں کہ جی آپ سندھی لکھیے سینسس کے اندر, اس کے پیچھے سارا چکر ان کی مہاجر نفرت اور پریشانی ہے. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مہاجر ایک بڑی اینٹیٹی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جو ابھی حالیہ مردم شماری ہوئی ہے, 1 سال ہو گیا, 2 سال کتنے ہوئے ہیں, 1 سال ہی ہوئے میرے خیال میں. تو جب یہ ہو رہی تھی, پچھلے سال جنوری میں ہوئی ہے یہ, اس سے پہلی جو ہوئی تھی وہ دھاندلی سے ہوئی تھی. تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ ہم ڈیجیٹل مردم شماری کریں گے, یعنی ہیٹ میپ لیں گے ٹیلی فونز کے ذریعے. وہاں پہ سوال جواب نہیں کرنا تھا. لیکن جب یہ میرے خیال میں 2022 میں زبردست سیلاب آیا ہے, ٹھیک ہے, سیلاب کے نتیجے میں بہت زبردست ان کی وہ ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں, نقل مکانی ہوئی ہے گوٹوں سے, اور کراچی کی طرف بہت سارے لوگ آئے. تو ڈیموگرافی بدلی ہے کافی سندھ اس سیلاب کے بعد. اور سیلاب کے فوراً بعد 2023 میں یہ دوبارہ مردم شماری سے ڈیجیٹل ہونا تھا. جب ڈیجیٹل ہوئی ہے تو جنوری فروری میں جو سندھ کی جو یہ نسل پرست جماعتیں, انہوں نے باقاعدہ احتجاج کا پلان بنایا, اور میرا سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیجیے, ٹویٹر پہ میں نے بڑی وضاحت کی ہے, میں نے بات ثابت کی ہے اور متنبہ کیا ہے کہ یہ بائی فورس اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس مردم شماری کو ختم کرائیں گے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی, کوئی میٹنگ ہوئی, پھر انہوں نے احتجاج کی کال واپس لے لی. پھر ایم کیو ایم نے دعوے شروع کر دیے کہ جی ہم نے آبادی بڑھا لی ہے. تو ہوا کیا, کراچی کی آبادی آپ اندازہ کیجیے, جہاں روزانہ پنجاب سے اور کے پی کے سے اتنے لوگ آتے ہیں, آبادی جو ہے وہ سینسس میں 10 سال پرانی مردم شماری سے کم ہو گئی. بجائے بڑھتی, وہ 1.5 کروڑ سے, جہاں تک مجھے یاد ہے, وہ 1.25 کروڑ ہو گئی, بجائے وہ 2, 2.5, 3 کروڑ, 4 کروڑ. تو ایم کیو ایم والوں نے زور لگا کر دعویٰ کیا جی ہم نے اس کو 2 کروڑ کچھ کرا لیا. تو میں نے کافی ان کی مذمت کی. جو میں سمجھتا ہوں ہوا کیا ہے, یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو ڈیل کرتی ہے, جو سندھ کے جو قوم پرست ہے نا, جو یہ قادر مقصی ہو گیا, پلی جو ہو گیا, یہ دے آر آل فرینڈلی اپوزیشن. ان کو اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. پیپلز پارٹی تو کھلے کھلے اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن یہ بھی پورے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا یہ بہت ہوشیاری کرتے ہیں. دیکھیے, سندھی بولنے والی جو لیڈرشپ ہے وہ بلوچوں کو اور پشتونوں کو بیوقوف سمجھتی ہے. ملک سے باہر بیٹھ کر یہ کیا کرتے ہیں, یہ سندھ دیش کی بات کرتے ہیں, یہ پاکستان دشمنی, پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں. مگر ان کی جو امبریلا آرگنائزیشن ہے, سنا آپ لے لیجیے بھائی, سنا کے یہاں پروگرام آپ دیکھ لیجیے, میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے. یہ جو انڈیا کا ہندو سندھی ہے اس سے بھی اچھے تعلقات ہیں, وہ بھی پروگرام میں آتا ہے. ٹھیک ہے, جو جی ایس این والے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی ساتھ ہیں. خود سنا جا کر کراچی میں ابھی پروگرام کر چکی ہے 1 مہینے پہلے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ ہیں, اور آپ جو ہے کیا نام ہے قادر مقصی کے بھی ساتھ ہیں, پلیجو بھی آپ کے ساتھ ہے, اور انڈیا کا پاکستان مخالف ہندو سندھی بھی آپ کے ساتھ ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے, اور وہ ٹارگٹ یہ ہے, اگر قادر مقصی کی آپ جو ایک انٹرویو تھا اس میں یاد نہیں کس کے ساتھ, میرے پاس موجود ہے, کہیں گے تو آپ سے شیئر کر لوں گا. اس سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ دیش علیحدگی. تو قادر مقصی نے بڑا نپا تلا, اور میں سمجھتا ہوں یہ پنچ لائن ہے جو ہمارے لوگ, خاص طور پہ جو پشتون سننے والے ہیں اور جو بلوچ جو کہ علیحدگی پسند ہیں, وہ ذرا غور کریں اس بات پر. قادر مقصی نے کیا, ایک بات کو میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ بلوچ سندھیوں کی طرح علیحدگی پسند نہیں ہے. اچھا بلوچ آزادی پسند ہے. چلے آزادی, آزاد بلوچ والے, مطلب میں جو ورڈ پہ نہیں جانا چاہتا,
مطلب وہ لوگ جو اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، یہی صحیح لفظ ہے نا، کیا خیال ہے؟ ایک ہوتا ہے علیحدگی پسند ہوتا ہے جیسا کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا یا کہ سندھی اس وقت صحیح. راضی تھے، وہ علیحدگی چاہتے ہیں. بلوچ علیحدگی نہیں چاہتے کیونکہ بلوچ کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے، وہ اپنی قبضے سے آزادی چاہتے ہیں. تو جو آزاد بلوچ کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آزاد پختونستان کی فکر کر رکھنے والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے سب مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں. میں کسی سے اتفاق یا اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سندھ کا جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ہوشیاری سے گیم کھیل رہی ہے، شطرنج کی چالیں چل رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت قریب ہے، ٹھیک ہے. جیسے میر علی سنائی مرحوم، ان کی میرے پاس آج تک آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، وہ مجھے دھمکیاں دے رہے تھے ایک بار، مطلب بحث مہاجر ذات نہیں ہوں کہ مہاجروں کا بہت برا اثر ہوگا. اب ہمارے بولنے والے بڑی تعداد میں فوج میں جا رہے ہیں اور اگلے 5 سال میں فوج کے جرنیل سندھی ہوں گے. یہ بات کس نے کی ہے؟ میر سلیم سرائی، جو خود پاکستان نہیں جا سکتے نہ گئے، بلکہ وہ سندھو دیش کے قائل تھے، ٹھیک ہے. تو بھائی آپ ایک طرف اس پہ خوش بھی ہیں کہ جس کو آپ پنجابی فوج کے گالیاں دیتے ہیں، اس میں آپ خوش ہیں اس بات پر کہ سندھی جا رہے ہیں، اور مہاجروں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا بہت برا شور ہوگا کیونکہ اب آپ تو فارغ ہو گئے فوج سے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا کھیل ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کر، ٹھیک ہے، یہ مفادات لیتے ہیں اور یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا، مہاجروں کو انہوں نے سائڈ لائن لگا دیا 1947 سے. جی ایم سید، رسول بخش پلیجو اور ان لوگوں نے یہ کھیل کھیلا ہے کہ سارے جو نیشنلسٹ ہیں ان کو یہ پٹی پڑھائی، ان کو سمجھایا. ہر ایک کو ظاہر ہے کسی نے ہم سے تو بات نہیں کی، مجھ جیسے آدمی سے. ان کی بات ہوتی ہے کس سے؟ الطاف حسین سے، جو خود ذہنی مریض ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے. اس کو خود نہیں پتا مہاجر، جو آدمی خود مہاجر کو مکڑ اور کلیئر کہہ چکا ہو، جو خود مہاجر کو وطنی سندھی کہہ چکا ہو، جو مہاجر قومیت سے خود غافل ہو، اس کو مہاجروں کا لیڈر سمجھا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مہاجر قومیت کی جو اصل دکھ ہے، درد ہے، جو حقائق ہیں، وہ دیگر قومیتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مہاجر قومیت کیسے ایوالو ہو رہی ہے اور کس طریقے سے سندھی بولنے والا جو نسل پرست ہے وہ نسل پرستی کر رہا ہے. اس کا ٹارگٹ مہاجر ہے، لیکن مہاجر کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اپنی عدد بڑھانے کے لیے، میں آپ کو بتا رہا مردم شماری جعلی ہے. اگر یہ مردم شماری اوریجنل ہو تو سندھی بولنے والا تو بہت کم ہے، کیونکہ بے پناہ بلوچ ہے، بے پناہ پشتون ہے سندھ میں، اور بے پناہ یہ مختلف زبانیں بولنے والے مہاجر ہیں. تو یہ جو آج جو انہوں نے دیکھے نا سینسس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، میں بات کر رہا تھا، جو انہوں نے تبدیلی کی ہے، ڈیجیٹل سینسس نہیں ہوا، جعلی سینسس ہے، یہ ہوا ہی نہیں ہے سینسس. ایم کیو کے کہنے پر انہوں نے وہ 1.5 کروڑ کو 2 کروڑ کچھ کر دیا، اور باقی جو ہے جناب لاڑکانہ کی آبادی 30% بڑھ گئی، شکارپور کی آبادی 50% بڑھ گئی، جیکوباد کی آبادی، مطلب چھوٹے چھوٹے گوٹھوں کی آبادی جہاں سے نقل مکانی ہو چکی ہے وہاں آبادی بڑھ گئی ہے بڑھتی جا 80%. رہی. بتا نا 10 سال میں 80% آبادی 50%، 25% کیسے بڑھے گی؟ اب یہ سوال جو ہے آپ کر نہیں سکتے. اخبار چھاپتا نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا بتاتا نہیں ہے. کیوں نہیں بتاتا؟ کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. جو سندھ کی جو اس وقت نسل پرستی کی لہر ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ساتھ ساتھ. یہاں ایک تو یہ ہے کہ قوم ہے، ان کی بقا، ان کی شناخت، چاہے سندھی ہیں چاہے بلوچ، پاکستان کی بات کروں. پھر وہ آتے ہیں واپس سندھ کی طرف سے، چونکہ جی آپ کا تعلق مہاجر سے ہے اور آپ لوگ پاکستان کے، یعنی کہ پاکستان کی آئین اور کانسٹیٹیوشن سب کو مانتے ہو اور ایک ریفارم لانا چاہتے ہو پاکستان میں. تو پاکستان میں اگر قانون کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو 18ویں ترمیم کے بعد آج تک تو یہ جو ریسورسز ہیں صوبوں کے، وہ آج تک مرکز کے ہاتھ میں کیوں ہیں؟ اور اس جیسے ملک میں ایک قوم بحیثیت قوم کیسے زندہ رہ سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ 1% بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی؟ دیکھیں، پاکستان کی یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اور کہ جو بلکہ مرکز کہنا بھی غلط ہے. پاکستان کے وسائل پہ اختیار جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا ہے.
ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. سیدھی سی بات ہونی چاہیے. میں انٹائر پاکستان نہیں ہوں، میں کوئی آزاد مہاجرستان کی بات نہیں کرتا، نہ میں کسی اور اس کی، مگر میں احترام انسانیت کی بات کرتا ہوں، اور میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں. ایک کیا کہتے ہیں سیلف رائٹیس کیا کہتے ہیں جو ڈٹرمنیشن والی بات ہوتی ہے نا اس کی. جیسے آپ سے میری بات ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے جیسے میں نے علیحدگی پسند کہہ دی، آپ کو بات اچھی لگی اور درست ہے، کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں وہی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. مگر جو لوگ اس کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ پراکسی لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے کوئی کسی کا ایجنڈا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی ایک غریب آدمی جو مہارنگ بلوچ ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ جو تھے بزرگ تھے جنہوں نے لانگ مارچ کی تھی، تو محمد قدیر. ماما بات یہ ہے کہ ان سے ڈائلاگ کیوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں ان سے بات کیوں نہیں ہوتی. ایسے ہی ایم کیو ایم پاکستان ہے، سوری ایم کیو ایم الطاف حسین گروپ ہے، اس کو جو ہے پابندی کیوں ہے، عمران خان پہ پابندی کیوں ہے. بھائی آپ لوگوں کو بات کرنے دیں نا، ان کو روکتے کیوں ہیں. ان کو اگر وہ غلط ہیں آپ آ کے انہیں غلط ثابت کیجئے، مگر ظلم و تشدد جو ہے وہ جو ہے میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو. اور جہاں تک آپ نے بات کی ابھی کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا کچھ کیوں ہے، دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ جس طریقے سے نافذ کی گئی وہ اس میں بھی بدنیتی تھی، اس میں کوئی خوش نیتی نہیں تھی. اگر وہ 18ویں ترمیم اچھی نیت سے کی جاتی تو وہ جو آپ کے جو ایم کیو ایم بات کرتی ہے مستقل کہ جناب جو ان کی 140 الف جس کی وضاحت انہوں نے خود نہیں مانگی. دیکھیں آپ کتنی بڑی بدنیتی ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم سے بات کی گئی ڈیولیوشن کی، ہم سے بات کی گئی کہ اختیارات نچلی سطح پر جائیں گے، لیکن وہی ایم کیو ایم جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی جب فیڈریشن کا سسٹم موجود ہے، صوبے کا سسٹم موجود ہے، تو شہروں کی اور ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹ کی تفصیل کیوں نہیں تھی. آپ کیا بچے تھے اس وقت؟ آپ کو پتا نہیں تھا ایم کیو والوں کو، الطاف حسین کو، فارس ستار اور کیا کہتے ہیں حیدر عباس رضوی کو؟ میں تو بڑی ان کی ایسی کرتا ہوں. یہ سب سازش تھی، سب ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں صرف ایک کھیل تھا. اور اب تک مطلب 1947 میں اپنا کھیل خراب ہونے کے بعد جو ہمارا سندھی بولنے والی لیڈرشپ ہے وہ ایک اچھا کھیل کھیل رہی ہے. میں اتنی بات کروں گا 18ویں ترمیم جو تھی وہ زرداری کی جانب سے ایک اچھا کھیل تھا. اس نے ایم کیو ایم کو ہم تو بلیک میل کیا یا اس نے استعمال کیا جو بھی ہے، مگر 18ویں ترمیم کا مقصد جو تھا وہ ایک پریکٹیکل سندھو دیش بنانا تھا. اب اس وقت دیکھیں نا سندھ جو ہے عملاً جو ہے وہ سندھو دیش بن چکا ہے، وہ سندھو دیش جس کا خواب جی ایم سید نے دیکھا تھا. مگر پاک فوج جو ہے وہ صاحب اختیار ہے، وہ اتنا ہی سندھو دیش دے گی جتنا وہ برداشت کرے گی. جب اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا، وہ جو ہے اس نے ایم کیو ایم رکھی ہوئی ہے. میں نے کل پرسوں یہ بات کی تھی کہ میرے نزدیک ایم کیو ایم وہ لینڈی کتیا ہے جو ایک مالک گھر کے باہر پال کے رکھتا ہے، کوئی عزت نہیں دیتا، اس کو کوئی عزت نہیں دیتا. جیسے ایک گورا اپنے گھر میں ڈاگ کو اپنے بستر پہ بھی بٹھا لیتا ہے، اپنے صوفے پہ بٹھا لیتا ہے، اچھا کھانا بھی کھلاتا ہے، نہلاتا بھی ہے، خیال رکھتا ہے نا. ایم کیو ایم وہ پاکستان کی لینڈی کتیا ہے کہ جس کو لات مار کے سائڈ میں رکھا ہوا ہے. جب تھوڑی سی دل چار روٹی پھینکی اور اس سے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھونکو، وہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھونک دیتی ہے. اس سے زیادہ ویلیو نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کو بتایا ہوا ہے کہ دیکھو تمہیں اتنا ہی اختیار دیا ہوا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، اگر تم نے ذرا زیادہ چوچو کی یہ موجود ہے بھونکنے اور کاٹنے کے لیے. یہ ہے پاکستان کی 18ویں ترمیم. جی اور ایک ہے کہ 18ویں ترمیم جب کب ترمیم ہوا تھا، اس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ تھے ان کو ختم نہیں کیا گیا. یعنی ان کو پہلے سے ارادہ تھا کہ ہم ہینڈ اوور نہیں کریں گے، صوبوں کو اختیارات نہیں دیں گے. یعنی کوئی بھی پوسٹ ختم نہیں کی، پھر ڈپارٹمنٹ بھی ختم نہیں کیا. خیر ایک آخری سوال ہے کہ چونکہ کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ریاستی جبر ہوتے ہیں یا وہاں کے غیر مقامی لوگوں کو آ کے آباد کیا جا رہا تھا،
لینڈ مافیا کی شکل میں ملک ریاض جیسے لوگ تھے کہ ان لوگوں نے آ کے بلوچوں کی جو تاریخی جگہ ہیں ان کو مسمار کیا. ایک مسجد بنانے کے چکر میں ان لوگوں نے بہت ساری جو چوکنڈی قبر ہیں کہ جو 14ویں صدی کے زمانے سے وہاں تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت بلوچ کسی نہ کسی طرح سے ریاستی جبر کے شکار ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے یا آرمی کے یا فوج کے یا جیسے ملک ریاض جیسے لینڈ مافیاز کے. تو آپ بحیثیت مہاجر آپ لوگ بلوچوں کی قومی سوال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی ذات کی بات کروں گا چونکہ میں ایک نظریاتی مشن لے کے چل رہا ہوں متروکہ سندھ تحریک کا، اور میرے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے انسانیت، سب سے پہلی اور اہم چیز. اور انسانیت کے ناطے ہر انسان کو حق ہے بہترین زندگی گزارنے کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو میرے نزدیک بلوچستان جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بلوچوں کا ہے، یا جو نارتھ میں رہتے ہیں پشتون ان کا ہے. وہ صدیوں سے آباد ہیں، اگر آپ کو اختلاف ہے تو بتا دیجئے. وہ اس کے مقامی ہیں اور رہیں گے. اگر بلوچستان میں کچھ گھر، کچھ زمینیں تبادلہ آبادی زمین کے تحت اگر کوئی مہاجر آ کے بسا ہے، ان کا بھی وہاں رہنے کا پورا حق ہے، ٹھیک ہے. اور چونکہ بلوچستان میں کوئی کوٹا سسٹم، کوئی نسل پرستی کی تحریک نہیں چلی ہے بلوچ قومیت کے نام پر. میں کئی اپنے مہاجروں کو جانتا ہوں جو کوئٹہ میں آباد ہے. اب وہ مہاجر بھی نہیں اپنے آپ کو کہتے، جیسے پنجاب میں نہیں کہتے، کیونکہ ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو سندھ میں ہمیں سب کرنا پڑا ہے. تو وہ بلوچی بن چکے یا پشتون بن چکے، جو بھی جو جہاں رہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بلوچوں کا حق ہے. میں تو بہت کیا کہتے ہیں، آپ سے شاید میں ذاتی طور پر بتا چکا ہوں کہ میں نے کونسل آف پروگریسو پاکستانی بنانے کی کوشش کی تھی. ڈی سی میں میٹنگ ہوئی تھی، میری ذاتی کوشش تھی وہ پوری. میں یہ سمجھتا تھا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں 2016 میں نے یہ میٹنگ کی تھی، اور میں اس نتیجے پہنچا تھا کہ چونکہ ایم کیو ایم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ممکن ہے کہ کراچی میں نئی قیادت سامنے آئے، نئی سوچ آئے، کیونکہ الطاف نے تو بڑی دہشت پھیلائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کوشش کی تھی کہ سیٹ اپ بنایا جائے کہ ساری قومیتیں آئیں اور امریکہ کے اندر ہم بیٹھ کے ایک ماڈل گروپ بنائے جس میں کہ ہم آزاد ذہن رکھتے ہوئے ڈسکس کریں چیزوں کو اور اختلاف بھی کریں تمیز کے دائرے میں. ہم یہاں مغرب میں رہتے ہیں اور تمام قومیتوں کے حق کی بات کریں، ٹھیک ہے. اور میں ظاہر ہے پاکستان پہ یقین رکھتا ہوں، مگر پاکستان پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی بھی ہونے والے ظلم کی حمایت کروں گا، ہرگز نہیں ہے. میرے نزدیک جتنے بلوچ ہیں وہ نہایت قابل احترام ہیں، چاہے وہ آزاد بلوچستان چاہتے ہیں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، یا ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ہر بلوچ جو ہے میرے نزدیک قابل احترام ہے بحیثیت انسان. اس کا اپنا حق ہے، وہ جو جس طرح سے اپنی حکومت چاہتے ہیں وہ کرے. بلکہ کراچی میں جو میرے بہت سارے اکثر دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، میں یہ بات کھلم کھلا کہتا ہوں کہ کراچی کے جو قدیم ترین جو مالک ہے وہ بلوچ ہے، ٹھیک ہے. اور میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی وہ پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دیتے رہے اتنے عرصے؟ لیاری غلام رہا ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں دیا ان کو. تو انہیں تو الائن ہونا چاہیے کراچی کے دیگر شہریوں کے ساتھ، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہے، چاہے وہ اردو بولنے والا ہے، گجراتی ہے. آپ اپنا حق لیجئے. بلوچوں کا کراچی پہ حق موجود ہے، پشتونوں کا حق ہے جو اپنا پسینہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میری تو یہ بات ہے. تو بلوچ میرے نزدیک قابل احترام ہے، میری دعا ہے، اور مجھ سے جب بھی موقع ملتا ہے میں ان کی حمایت کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ میری حمایت کریں، میری ذات کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مہاجروں کے حق کی وہ بات کریں گے ہمیں بڑی خوشی ہوگی، نہیں کرتے ہم تو جو مظلوم ہے اس کی حمایت کریں. بلوچوں پہ جتنی نہ صرف سندھ میں اور آل بلوچستان میں بلوچوں پر پاکستان کی جو ریاستیں سرکاریں ہیں جتنے ظلم اور جبر پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے، میرے خیال میں کسی نے نہیں کیا. بھٹو کے زمانے سے لے کر زرداری تک ہر دور میں آپریشن، ہر دور میں جینوسائیڈ، ساری چیزیں ہو بالکل. رہی ہیں. ایک مختصر سا سوال ہے آخر میں کہ کیا آپ 75 ایئرس کا جو ایکسپیرینس ہے مہاجروں کا کراچی میں دیگر قوموں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریاست میں آپ اپنی قومی شناخت کے ساتھ سروائیو کر پائیں گے فیوچر میں؟
دیکھیں مہاجر کی آبادی، یہ میری ایک سندھی وکیل ہیں ان سے مکالمہ ہوا تھا، تو میں نے ان سے بات کی تھی کہ اس موجودہ مردم شماری کے حساب سے کراچی کا 55% مہاجر ہے، مہاجر سمین اردو بولنے والا، اور پورے سندھ میں اس جعلی مردم شماری کے مطابق 27% جو ہے وہ مہاجر ہے. دیکھیں 27% ایک بڑی آبادی ہوتی ہے. میں اور آپ امریکہ میں 20% میکسیکن ہے، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے، ٹھیک ہے، تو 27% ایک بڑی آبادی ہے. میں ٹکڑوں میں بانٹنے کا قائل نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ صوبہ سندھ کی لسانی بنیاد پہ تقسیم کی جائے، نہ میں اس کا قائل ہوں کہ بلوچستان کی لسانی بنیاد پہ تقسیم کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لارجر ڈائلاگ ہونا چاہیے سب قومیتوں میں، مہاجر کو قومیت تسلیم کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو لوگ مذہبی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ سورہ حجرات کی 13ویں آیت کے مطابق مہاجر ایک اپنی قوم بن چکا ہے، ٹھیک ہے، حالات کے جبر نے اسے قوم بنا دیا ہے صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں نہیں، پنجاب میں نہیں، KPK میں نہیں، ٹھیک ہے. کوٹا سسٹم یہاں لگا، زمینیں یہاں چھینی گئی، ظلم یہاں ہوا ہے، آج بھی بےہودگی صوبہ سندھ میں ہو رہی ہے. اس بےہودگی نے 75 سال میں مہاجر کو قومیت بنا دیا، ٹھیک ہے. اب جتنی جلدی سندھی بولنے والا اس کو تسلیم کر لے گا یہ صوبہ ترقی کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا اس کے نتائج اچھے نہیں ہوگے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ڈائلاگ کروں دیگر قومیتوں سے، ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں تاریخ کے حوالے سے ان کو درست کروں، اس کے سامنے پیش کروں، اور وہ چاہے بلوچ ہو یا پشتون ہو یا پنجابی ہو، وہ مہاجر کو قومیت تسلیم کرے. آپ کا سوال اس پاکستان میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے حالات ہیں جو ہیں ہمیشہ سے خراب ہے، آج بھی خراب ہے. اگر پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن نہ ہو تو شاید پاکستان بنتا بھی نہیں، اور بن گیا ہے تو اگر اس سچویشن میں اہمیت ختم ہو جائے تو شاید بچے بھی نہ. مجھے نہیں معلوم پاکستان کا مستقبل کیا ہے. جو روش ہے پاکستان کی مرکز کی، میں سوشل میڈیا پہ اگر آپ مجھے دیکھتے ہو، میں تو اسٹیبلشمنٹ کو روز سوال کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں. میں تو کھل کے کہتا ہوں کہ سندھ میں جو نسل پرستی ہے اس کی سرپرستی جو ہے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت اسٹیبلشمنٹ لائک کی ہے. جتنے نسل پرست گالیاں دیتے ہیں مہاجروں کو، ابھی آج کل دیکھ لینا پلیجو جو ہے وہ شروع ہو گیا. یہ جو سندھ جو بنا رکھا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا مفاد ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے یقیناً بلوچ ظاہر ہے ان سے تعلقات ان کے بہرحال دیگر قومیتوں کے مقابلے میں سندھی بولنے والوں کے زیادہ ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد بلوچوں کی سندھ میں رہتی ہے، اور وہ بلوچ جو ہے جیسے مقصی قادر مقصی ہے وہ بھی نئے طور پہ بلوچ ہے، اور بہت سارے بلوچ ہیں. تو وہ چونکہ سندھ میں رہتے ہیں، ان کے مفادات سندھ کے ہیں، تو وہ ذہنی طور پر سندھی بن چکے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بلوچ بھی کہتے ہیں، مگر جب لارجر مفاد آتا ہے تو وہ سندھی بن جاتے ہیں. لیکن ان کے سندھی بننے سے نقصان جو ہے اس بلوچ کا ہوتا ہے جو بلوچستان سے کی تحریک سے وابستہ ہے، جیسے کراچی کا بلوچ ہے، میں اسے رابطے میں ہوں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. لیکن جو مقصی بگٹی جو رہتے ہیں اندرون سندھ میں، بلوچ بھی ہیں جو لکھتے بلوچ ہیں، وہ سندھو دیش کی تحریک یا سندھ کی جو نسل پرستی ہے اس کے حامی ہیں. سو تھوڑا سا کنفیوژن ان میں بہت زیادہ ہے. جی تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، وقت دینے کا ٹائم بہت ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ بہت شم بہت صاحب، انشاءاللہ پھر بات جاری رکھیں گے.